الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بحمد اللہ تعالی حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم عرفان قرآن کے عنوان سے ہماری گفتگو بحمد اللہ تعالی جاری اور ساری ہے، اور آج ہم نجات کے 10ویں درجے پر فائز ہونے جا رہے ہیں، اور 30واں روزہ ہے اور 30واں پارہ ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے پورے قرآن پاک کی سیر کی۔ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ میں نے قرآن پاک کا کل سارا اثاثہ جو تھا آپ کو بیان کر دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو نازل ہوتے ہوئے 23 سال لگ گئے، اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کو سمجھانے پر 23 سال لگا دیے۔ تو یہ 40-45 منٹ کا جو پروگرام پیغام اپنا وقت ہوتا ہے، اس میں میرے جیسا کم علم جو طالب علم بھی پورا نہیں ہے، وہ کیسے بیان کر پائے کہ جناب والا میں نے اس کا حق ادا کیا ہے؟ نہیں، وہ مختصر احوال جو اس وقت ہمارے ماحول کے اندر جو ضروری تھے، میں نے اس پر جو ہے گفتگو کی ہے، قرآن پاک کی ان آیات کو بطور خاص پیش کیا ہے۔ ویسے بھی الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے مطالعہ میں نے پوری تفسیر کا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے چند خاص آیات کو مد نظر رکھ کر جناب والا مطالعہ کیا، ایسے نہیں ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہر حرف کے ہر تفسیر اور تعبیر اور اس کی تشریح کا مطالعہ الحمدللہ تعالیٰ الگ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اور سننے والوں کے پاس بھی شاید اتنا وقت نہ ہو۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات والا صفات نے کتنے سال لگا دیے تھے صرف سورہ بقرہ کے سیکھنے کے لیے، اور پھر جب سورہ بقرہ کی تعلیمات مکمل ہوئی تو انہوں نے اس خوشی میں اونٹ ذبح کیے۔ تو پڑھانے والا اللہ کا رسول ہو اور پڑھنے والا فاروق اعظم ہو تو پھر کیا شان ہوگی پڑھنے پڑھانے کی۔ تو ہم تو بالکل مسکین سے طالب علم ہیں، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے جتنی توفیق بخشی اس اعتبار سے بحمدللہ تعالی ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے انوار و تجلیات کا منظرنامہ پیش کیا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو اور پوری امت کو، پوری انسانیت کو اس قرآن کے عرفان سے مستنیر فرمائے، مستفید فرمائے، اور اس کی فیض و برکات سے اللہ تعالی ہمیں مستفید فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر 4 چیزیں بطور خاص رہیں: توحید باری تعالیٰ اور اس کے دلائل، رسالت اور اس کے احوال اور اخلاقی حرمتیں، اور آخرت کے معاملات، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جو تذکیر کا سمجھانے کا اسلوب بیان فرمایا، نوامی سے قدرت کے منظر نامے میں اس نے دین سمجھایا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ شکایت کرے کہ جناب والا فلاں بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو انسان کے تجربے سے ہی سمجھایا ہے، جو روزمرہ کی زندگی سے گزر رہا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں بنیادی ہیں، اکائیاں ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، قرآن کریم، آخرت اور اس کی تعلیمات۔ اور جو احسانات یا انعامات اس نے فرمائے ہیں اس پر تو بحث تو نہیں بنتی، بس ایمان ہی لا سکتے ہیں۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے فرمایا وہی حق ہے، جو تیرے ہاں ہے وہی حق ہے، جو میں نے سوچا ہے اے اللہ جو تیرے مطابق ہے وہ حق ہے، جو میں نے اپنے طور پر سوچا تو اس سے ہٹ کے وہ حق نہیں ہے، حق تیری ہی ذات ہے۔ بہرحال
تو یہ چیزیں ہر سپارے کے اندر، ہر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ترغیب کے طور پر بھی اور ترہیب کے طور پر بھی، ترغیب کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی رحمت اور اپنی شفقتوں کا تصور پیش کیا ہے، اور ترہیب کے طور پر اپنی جلالت کا اظہار اور مواخذہ کا اظہار فرمایا ہے۔ تو بھئی یہ دونوں چیزیں، وہ مالک ہے، وہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، اس کو ہر حق ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ہم پر تو اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، مخلوق میں اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا جو امام الانبیاء ہے، ایسا آقا عطا فرمایا جو سارے آقاؤں کا آقا ہے، جس کی حرمت میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک سارے قرآن کا ہر حرف شدہ مدرہ تے زبرہ زیرہ سب شان نبی وچ آئیاں، آما لوگاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضاں پائیاں۔ جب میں پڑھتا ہوں قرآن تو تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو اس شان کا رسول جس امت کو عطا کیا جائے، اس امت کے بخت پر بھی، نصیب پر بھی نصیب اور بخت کو ناز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے شکر ادا کریں کہ ہماری نسبت ان حقیقتوں کے ساتھ ہے جن کی مثال کوئی نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی کتاب جو قرآن کی مثل ہو، ہے ایسی کوئی ذات جو میرے مصطفیٰ کی مثل ہو، ہے ایسی کوئی حقیقت جو خدا وحدہ لا شریک کے حمد مقابل اس کو تصور کریں؟ ایسا نہیں ہے، ہی نہیں، تو تصور کیا کریں؟ تاہم جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے احوال القصص بیان فرمائے وہ صرف عبرت اور نصیحت کے لیے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی محبت کا دریا بہایا ہے، اور وہ انسان کو غیرت دلانے کے لیے ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں اور تم ہمارے ساتھ کتنے محبت کرتے ہو۔ اور جہاں احکام کا معاملہ ہے، وہ احکام بھی اللہ کی رحمت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو دبا دیا گیا ہے اور یہ کر دیا گیا ہے وہ کر دیا گیا، نہیں۔ جہاں جہاں انسان اپنی دائرہ حیات میں آوارگی کا شکار ہو سکتا تھا اور بے نتیجہ زندگی سے گزر سکتا تھا، قدرت نے اس سے روکا ہے۔ بھئی اگر کسی بات سے روکا ہے تو وہ بھی میرا بھلا ہے، اور اگر کسی بات کا حکم دیا ہے تو وہ اس میں بھی میرا بھلا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے ان احسانات پر ساری امت کروڑوں سال تک جتنا شکر ادا کرے تو ہم ادا نہیں کر پاتے۔ بہرحال چونکہ یہ تمام پاروں کے اندر یہ تسلسل جاری اور ساری رہا بحمد اللہ تعالیٰ، تو ہم نے پچھلی نشست کے اندر جو ہے سورہ ملک جو ہے، اس کو سورہ ناجیہ کہتے ہیں، یہ نجات والی، اس سے ہم نے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، نجات اس کی یقینی ہو جایا کرتی ہے۔ یعنی اس کے فضائل اور برکات تو الگ ہیں، قرآن کریم کے سینے میں جو محفوظ تعلیمات ہیں ان کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اللہ کا شکر ادا کرے یہ امت کہ قرآن جیسی کتاب اسے نصیب ہوئی ہے، اور شکر ادا کرے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبوب نے عطا ہوا ہے، اور پھر جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اس کی الوہیت کا یقین ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ انسانیت کی اصل پہلی حرمت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ الحاقہ کے اندر پھر سورہ، یعنی واقعات بھی ہیں، اور ان واقعات میں اجتماعی طور پر ان چار چیزوں پر فوکس کیا گیا ہے، دلائل مہیا کیے گئے ہیں، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب ہم اس شان کے مالک ہو کر ہر بات پر دلیل دیتے ہیں تو مولوی صاحب آپ بھی دلیل ہی کی روشنی میں بات کریں گے تو انسانیت کا بھلا ہوگا۔ اور اگر آپ ایک ذہن بنائیں گے، ایک مسلک بنائیں گے، اور پھر اس کی تراش خراش کے لیے قرآن کریم کو کہیں گے کہ جو میرا مسلک ہے تو وہی بول، تو یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، قرآن قرآن ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی ذات نے نیکوکاروں کے لیے اپنی رحمت اور اپنی عنایت کے وعدے فرمائے ہیں، اور سیاہکاروں کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے دو کام کیے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ انہیں ترہیب دی ہے، ڈرایا ہے مواخذے سے، اور جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گار ہیں ان کے لیے اللہ نے رحمت اور مغفرت کا اعلان فرمایا، اور اتنے سمندر بہا دیے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسا احاطہ کرنے والا ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان سمندروں کا احاطہ کر پایا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی رحمت کے رویوں کا تقدس کیا ہے، شرافت کیا ہے۔ تاہم اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے یہ سورہ معارج ہے، اس کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے معاملات ہیں۔ یہ زبان زد عام ہیں، اس لیے ان کی تفصیل میں نہیں اترنا چونکہ آخری لمحات میں ہمارا پروگرام چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ جن ہے۔ سورہ جن کے سینے میں جو کچھ ہے اگر انسان پڑھ لے حیران ہو جائے گا۔
جنات کے اندر یہ شعور آ گیا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جب محبوب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ایک جنات کے ایک گروہ نے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، قرآن سنا، تو کہتے کیا، انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ اپنی قوم میں جا کر کہتے ہیں ہم نے عجیب ترین قرآن سنا جو قلب و روح میں نور پیدا کر دیتا ہے، شعور اور فکر میں سرور پیدا کر دیتا ہے، ایسا کلام سنا ہے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، جس کا ہر حرف ہدایت کا مینار ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اللہ اکبر۔ یہ جن کہہ رہے ہیں کاش اے انسان، اے حضرت اہل علم، ہمیں بھی یہ سمجھ آ جائے، ہم جن جتنے بھی سمجھ جائے تو بڑی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے، جن کہہ رہے ہیں یہدی الی الرشد، یہ تو سارا ہی ہدایت ہے۔ پھر فرمایا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، قرآن سننے کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہی کہ ہم شرک کریں۔ شرک تو ایک پلیدی ہے اور لا الہ الا اللہ ہی نور ہے۔ یار جن آ گئے لا الہ الا اللہ کی تعمیل میں، لا الہ الا اللہ کے نور میں، اس میکنزم میں کٹھے ہو گئے، ان کے اندر اس طرح کی فرقے شرکے والا چکر کوئی نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ان کی روحیں بول رہی ہیں جنات کی کہ ہمارا رب بلند و بالا ہے۔ اے جو لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی بابت خسیس باتیں کہتے اس سے بلند ہے کہ اس نے کوئی بیوی بنائی یا اولاد بنائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت سارے ان کے کلمات ہیں۔ اب چونکہ ہم نے اگلے طرف جانا ہے، اس کے بعد سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا وہ تصور پیش کیا ہے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل، اٹھو نا رات کو مگر تھوڑا، الا قلیلا، تھوڑا اٹھا کرو، نصفہ او انقص، آدھا یا آدھے سے بھی کم، او زد علیہ، یا تھوڑا سا بڑھا دو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو یہ راز کی باتیں ہیں۔ خلوت کے اس ماحول کے اندر، رات کے اس سمے جب ہر آنکھ سوتی ہے لیکن محبوب اور محب کے درمیان مکالمہ شروع ہو جاتا ہے، محبوب جو ہے وہ محب کو راضی کر رہے ہیں اور محب محبوب کو راضی کر رہا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں ناظرین کرام جس کی مثال کائنات میں، اور اسی کا فیضان ہے کائنات قائم ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ کسی فکر کے تصور میں کائنات کا تسلسل ہے، جھوٹ ہے۔ کسی فکر کی کیا حیثیت ہے؟ اس پرہجوم کائنات کے اندر اگر زندگی کا کہیں کوئی تسلسل ہے تو وہ انہی ملاقاتوں کا فیضان ہے جو محبوب محب سے کر رہا ہے اور محب محبوب سے کر رہا ہے، کیونکہ وہ محبوب محب حقیقی محب جو ہے وحدہ لا شریک، اس نے طے کر رکھا ہے رحمت فرمانی اپنے محبوب کی امت پر، طے کر رکھا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ، یہ سارا وہی ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، یہاں بھی مدثر بھی چادر کو کہتے ہیں۔ بڑا خوبصورت پیار کا احساس ہے۔ مزمل تبیز چادر، گاڑی چادر موٹی جس کو کھیس کیا لیتے ہیں، مدثر ہلکی چادر۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو محبوب اب لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دو۔ تو اس پر بھی وہی تصورات ہیں۔ پھر سورہ قیامہ ہے یا سورہ زاریات ہے، اپنا مرسلات ہے، درمیان میں سورہ دہر ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں، جنت کے نظارے ہیں، دوزخ سے ڈرایا گیا ہے اور امت محمد پر رحم کا تصور فرمایا گیا ہے۔ اب آئیے ہم آخری پارے کے ماحول میں اترتے ہیں۔ اما یتساءلون، یہ آپس میں کس بارے جھگڑا کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، قیامت کے بارے میں۔ یعنی اس وقت اس طرح کا ماحول تھا کہ کفار مکہ یہ باتیں سن کر پھر سرگوشیاں کرتے کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ او بھائی، جب خالق کائنات نے کہہ دیا ہے کہ یہ قیامت آنا ہے تو آنا ہی ہے، تم کون ہوتے ہو اس پر بحث کرنے والے؟ الذی ہم فی مختلفون کلا سیعلمون، ہم بتا دیں گے، اللہ فرماتے ہیں جس پر وہ بحث کر رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے احسانات یاد فرمایا دیکھو الم نجعل الارض مہادا، میرے بندو دیکھو صحیح، ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، والجبال اوتادا، اور کانپتی ہوئی زمین پر پتھروں کو میخیں ٹھوک دی ہیں، وخلقناکم ازواجا، تمہارے جوڑے بنا دیے ہیں، ہاں جی، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو تمہارے لیے تسکین کا باعث بنایا ہے، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو لباس بنا دیا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے روزی کا ذریعہ بنا دیا ہے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور 7
مضبوط چھتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، ہاں جی چٹائیاں عطا فرمائی ہیں، وجعلنا سراجا وہاجا، ان کے سینے کو سورج کے نور سے اور چاند کے سرور سے بھر دیا ہے، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور پھر ہم نے بادلوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے لیے سینہ کھول دو، ان کو بہاریں عطا کر دو، لنخرج بھی حبا ونباتا، ہم اس سے دانا بھی نکالتے ہیں اور نباتات بھی نکالتے ہیں، وجنات الفافا، وہ باغ جن کے خوشوں میں چھپے ہوئے پھل ہوتے ہیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن یقیناً آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سارے منظر نامے کو پیش کر کے کہا کہ جس بارے میں تم شک کرتے ہو اس دن نے آنا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے ایک بڑا خوبصورت بیان فرمایا، ان للمتقین مفازا، اس دن جو کامیاب ہوں گے وہی ہوں گے جن کے دل میں تقوی کا نور ہوگا، جن کے اخلاق اور رویوں کے اندر ایک معقولیت ہوگی، حرمت ہوگی، انہی کے لیے حدائق و انابا، باغات ہوں گے اور حوریں ہوں گی، اور جنت کے مسارے ماحول کا تصور پیش کیا ہے، یہ کئی مرتبہ میں سنا چکا ہوں۔ اور پھر یہ کہا کہ اس وقت کافر کیا کہے گا حسرت سے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، ہے افسوس کاش میں یہاں پہنچنے سے پہلے مٹی ہو چکا ہوتا۔ تو اس دن کے افسوس سے بچنے کے لیے آج کا دن ہے، اور یہ مت سمجھیے، میں اہل علم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا حساب نہیں ہوگا، پہلے ہمارا حساب ہوگا، کیونکہ ہم نے جو ذمہ داریاں قبول کی تھیں، جو ہمیں ذمہ داریاں عطا کی گئی تھیں، اس پر ہم نے کیا کیا ذمہ داریاں کس دیانتداری کے ساتھ دی ہیں، اور امت اور قوم کے ساتھ ہم نے کتنا اخلاقی رویہ اپنایا، کتنی ان کی بھلائی چاہیے، کتنا ان کو مل بیٹھنے کو اور ٹوٹے پھوٹے حالات کو ہم نے منظم کرنے کے لیے کتنا کردار ادا کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ مت سمجھیے کہ میری عبادت، میرا علم مجھے بچائے گا، نہیں، اس کا حساب دیا جائے گا، علم کا بھی حساب ہوگا اور ہر معاملے کا حساب ہوگا۔ کلکم مسئول وہو عن رعیتہ، ہر ایک شخص سے اس کی وہ مسئول ہے، پوچھا جائے گا اس کے ساتھ کہ تو کیا کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد سورہ نازعات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، قسم ہے ان طاقتوں کی جو تمہارے وجودوں میں اتر کر تمہاری روحوں کو اچک لیتی ہیں، چھینتی ہیں، اور تمہارے وجود اس سے زخمی ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ جس وقت کافروں کے وجود میں جاں کنی کے عالم میں ازرائیل لا کر کھینچتے ہیں تو ایسے کھینچتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح ایک خمدار کانٹوں کا ایک چھاپا ہو بیری کا، اور اس پر ململ کا کپڑا رکھ کر مخالف سمت سے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، ایسے ہی کافر کا جو وجود ہے جاں کنی کے عالم میں وہ تار تار ہو جائے گا۔ والناشطات نشطا، اور جن کے قلب و روح میں محمد بستے ہیں، جب اس کا وقت وفات آئے گا تو پھر ان کی روحوں کی گرہوں کے اندر فرشتے آ کر رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھیں گے، وہ روحیں جو ہیں کھل جائیں گی، اور پھر نور، درود کے نور سے لپٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گی۔ والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، یہ اللہ نے قسمیں یاد فرمائی ہیں، اور فرمایا فالمدبرات امرا، مدبرات امر کی عظمت کی قسم ہے، یوم ترجف الراجفہ، قیامت نہیں آنا ہے۔ یہ دونوں باتیں، دونوں طبقات کو اللہ نے یہ قیامت کا حوالہ دیا ہے، مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی، اور پھر ان کے رویوں پر جو نتائج بیان فرمائے ہیں وہ بھی قرآن پاک نے کھول کھول کر بیان فرمائے، بہت ساری یہ چیزیں وہی آ رہی ہیں۔ عبس وتولی، یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال یہ ارشاد فرمایا ثم اماتہ فاقبر، میرے بندے تو کس بنیاد پر لڑ رہا ہے، اپنی تخلیق کو دیکھ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، پانی کی گندی پھٹکار تھی اور تجھے ایک خاص صورت عطا فرمائی، ثم اماتہ فاقبر، پھر تمہیں راستے دیے، پھر تمہیں موت دی، پھر قبر دی، پھر اس سے اٹھایا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا، تو ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ہی دیکھ لے کہ کس طرح وجود میں آئی ہیں اور تیری غذا اور تیری طاقت کا باعث بنی ہیں، تو اسی بات سے ہی میری معرفت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ہم غور نہیں نہ کرتے، غور کریں گے تو ہر لقمہ گواہی دے گا کہ وحدہ لا شریک کا احسان ہوں، ہر پانی کا گھونٹ اور قطرہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا احسان ہوں۔ تو بھائی جس کا کھایا اسی کا گائیے، لوٹ آؤ، یہ
وقت جو ہم آوارہ ٹھیلوں پر گزارتے ہیں، ہوٹلوں پر گزارتے ہیں، ادھر ادھر آوارگی کرتے ہیں، لوٹ آؤ وہ وقت غنیمت جان کر اللہ کے ذکر میں گزارو، اللہ کی بندگی میں گزارو، اللہ سے پیار میں گزارو۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر قیامت کے منظر نامے کو بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ یاد کرو اس ہولناک منظر کو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور یہ ستارے جڑ جائیں گے اور یہ جو بادل ہیں یہ چلنا شروع کر دیں گے، یہ پہاڑ، اذا الاشار عطلت، جو گابن اونٹنیاں ہیں، اونٹنیاں وہ چھوٹی ہوئی ہوں گے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، واذا الوحوش حشرت، اور زمین کے پیٹ میں جتنے بھی ہیں حشرات الارض وہ اٹھا دی جائیں گے، نکال دی جائیں گے، واذا البحار سجرت، اور سمندروں سے آگ نکلے گی، ایسے حالات ہوں گے، واذا النفوس زوجت، واذا الموءودۃ سئلت، پھر اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جس کو بچپن میں قتل کر دیا گیا کہ تم میرے خاندان کے لیے نحوست کا باعث ہے، جو زندہ درگور کر دی گئی تھی اس سے، یہ ساری چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں دوستان محترم۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے، اذا السماء انفطرت، یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا الکواکب انتصرت، یہ ستارے بھی بکھر جائیں گے۔ یہ سارے مناظر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ایک ایک منظر نامے کو پیش کروں، ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ہے کمزوری کی طرف، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، برباد ہو گئے وہ لوگ جو تولنے میں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، برباد ہیں وہ لوگ، یہ خدا کہہ رہا ہے، وہ قومیں برباد ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتی ہیں۔ بس اسی فلسفے کو ہم سمجھ جائیں، ہر بات کو ناپ تول کر کریں، ہر رویہ ناپا تولا ہو، اور اگر اس میں کمی زیادتی کریں گے، جس طرح اشیاء خوردنی میں کمی زیادتی کرنے والا مجرم ہے، برباد ہے، اسی طرح رویوں کے اندر بھی عدم اعتدال والا جو ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لیتے ہیں تو پورے جناب والا وزن کر کے لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جس وقت وہ دیتے ہیں تو پھر گھٹا کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ انسانی اخلاقی اقدار کے خلاف ہے۔ تو الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں پتہ نہیں کہ قیامت کے دن ان چیزوں کا حساب ہوگا؟ ایک یہاں ترازو ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھ میں اس وقت ہوگا، وہاں بھی سب کچھ ان کو تولا جائے گا۔ اس لیے انسانی معاشرت کی بقا کے لیے رویوں کے اندر حرمت پیدا کرو، تقدس پیدا کرو، بے ایمانی سے بچو، چوری سے بچو، غیبت سے بچو، چغل خوری سے بچو، ڈاکہ اور جتنے بھی جرائم ہیں جو انسانی وقار کے خلاف ہیں، انسانی عظمت کے خلاف ہیں، معاشرت کے خلاف ہیں، پاکستان کی حرمت کے خلاف ہیں، امت مسلمہ کی وحدت کے خلاف ہیں، ان سے بچو۔ بچیں گے تو انسان چلے گا، ورنہ نہیں چل سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت، جب آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر سورہ بروج ہے، اس طرح کر کے چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، سورہ طارق ہے، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ تصور دیا ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، اس آسمان کی قسم، رات کو جو آنے والی ہے، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ نجم ثاقب ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان جس پر ایک نگہبان ہے۔ اللہ اکبر۔ یخرج من بین الصلب والترائب خلق الانسان من ماء دافق، انسان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ تو ایک اچھلتے ہوئے پانی کی گندی پھٹکار ہے، اس کے علاوہ تیری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر یخرج من بین الصلب والترائب، اس دفق والے پانی کو ایک پشت سے نکالتے ہیں اور دوسرے سینے سے نکالتے ہیں، پھر ملاتے ہیں اور تجھے وجود دیتے ہیں، تیری ذاتی حیثیت یہ ہے، بیس تیری یہ ہے، اور پھر تو اکڑ رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کی ذات سے دھوکے میں رکھا ہے؟ حیا کر، کیوں نہیں سنورتا اپنے آپ کو، اپنے رویوں کے اندر کیوں نہیں اخلاقی لیاقت پیدا کرتا؟ لوٹا، اب بھی وقت ہے، کس چیز کا انتظار کر رہا ہے اے انسان؟ ثم ان الینا ایابہم، پھر میری طرف تو نے آنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فجر ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہی چیزیں بیان فرمائی اور ان قوموں کا تصور دیا ہے جو قومیں اپنے رویوں کی خرابی کی وجہ سے برباد کر دی گئی، ان کو تباہ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، اور کسی کو پتھر برسا کر مارا گیا وغیرہ وغیرہ، اور کسی کو پانی میں ڈبو کر مارا گیا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، حوالہ اتنا عظمت معاف دیا ہے، فرمایا کہ قسم ہے شہر مکہ کی، اے اللہ کس بنیاد پر؟ کہ اس میں صفا بروا ہے، مزاب رحمت ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، یہ کہا نہیں،
اس کی حرمت کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کی گلیوں نے تیری تلیوں کے بوسے لیے ہیں میرے حبیب، اس لیے یہ حرمت مآب بن گیا ہے، میں اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اور تیرے آباء و اجداد کے کردار کی حرمت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان جو ہے یہ مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اسے یہ گمان ہو گیا ہے کہ اس پر کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے دبوچے اور سمجھائے؟ تو یہ ساری چیزیں وہی بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورۃ شمس ہے، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج کی چاند کی روشنی کی قسم اٹھائی، اور فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، وَالسَّمَاءَ بَنَاهَا، آسمان کی جتنی بھی حقیقتیں تھیں ان کی قسم یاد فرما کے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے حضرت انسان کے وجود میں فجور بھی رکھ دیا ہے، الہام کر دیا ہے، اور تقوی بھی، یہ ساری چیزیں اس کی فطرت کا حصہ بنائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میری طرف آتا ہے یا شیطان کی طرف آتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے پاک کر لیا اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سوچ کو، اپنے شعور کو، اپنے رویوں کو، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جو خرابیوں میں اتر گیا، جس نے پاکی اختیار نہ کی، وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ پھر حضرت صالح صلی اللہ علیہ وسلم والا ذکر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگلی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، بار بار انہی چیزوں کو دوہرا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے ان سعیکم لشتی، ہر تم جتنے بھی کائنات کے باسی ہو، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ جب کوششیں مختلف ہیں تو نتائج بھی مختلف ہیں۔ جس کی کوشش میں قرآن کا نور ہوگا اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سرور ہوگا، اس کی کوشش کو ہم سراہیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم جنت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور جس کی کوشش میں یہ نہیں ہے، کنجوسی ہے، کذب ہے، جھٹلانا ہے کتاب اللہ کو اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو، بخل ہے، تو پھر اس کے لیے ہم تنگی اتنی پیدا کر دیں گے کہ وہ خود کو بھی نہیں پہچان پائے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور پھر کیا کریں گے؟ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پھر میں ڈراتا ہوں اس بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا یصلاھا الا الاشقیٰ، اس میں تو وہی جلے گا جو بدبخت ہے، جس نے قرآن کی حرمت کا احترام نہیں کیا، صاحب قرآن کے تقدس کا احترام نہیں کیا، اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت کا احترام نہیں کیا، اس میں وہ بدبخت جلایا جائے گا۔ اس نے ایک تو تکذیب کی ہے، دوسرا بخل کیا ہے۔ یہ بخل بھی بہت بدترین بیماری ہے، یہ معاشرے نہیں چل دیتے۔ بخیل جو ہے یہ کائنات کا بدترین وجود ہے۔ اس لیے انسان کی فطرت میں سخا ہونی چاہیے، رویوں میں سخا ہونی چاہیے، رحمت اور شفقت ہونی چاہیے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، جو پاک ہے سب سے زیادہ، ہم اس کو اس دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے۔ اور وہ کیا اس کے پاکی کا تقدس کیا ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اس نے اپنا مال پاک ہونے کے لیے اللہ کی عظمت میں، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ اور یہاں دو شخصوں کا تصور ہے، عبداللہ بن خلف، امیہ بن خلف، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں رویوں کے اندر دو طرح کے اعتبارات تھے۔ یہ جو امیہ بن خلف تھا یہ ستاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، نام لیواؤں کو، حضرت بلال کو اور دیگر غلاموں کو، اور پھر یہ بخیل بھی تھا، اور پھر اس نے حق کو جھٹلایا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے رویے کی پاداش میں اسے اشقا کہا ہے، کائنات کا بدترین شخص کہا ہے، بدترین شخص کہا ہے، اور کہا اس کو یہ آگ کے لپٹوں کے شعلوں میں جناب والا اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ اور مد مقابل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے، جن کے رویوں میں یہ تھا کہ اس نے غلاموں کو دیکھا کہ یہ جل رہے ہیں اور یہ جلا رہا ہے، مار رہا ہے، تو پھر اس کو اس رقم لے کر، بھاری رقم لے کر چھڑایا، غلاموں کو آزاد کروایا۔ 7 غلام تھے۔ تو قدرت نے کہا بھائی بندے تو تم دونوں ہی عربی ہو، دونوں ہی قریش ہو، لیکن رویوں کے اندر ایک واضح فرق ہے۔ جس کے رویوں میں بخل ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے، وہ اشقا ہے، اور جس کے رویے میں اخلاق ہے، ایثار ہے، وفا ہے، سخاوت ہے، احترام ہے، وہ اتقا ہے، سب سے بڑا متقی ہے۔ وہ اس نے اپنا مال دے دیا اور غلاموں کو آزاد کروا دیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس دینے پر نا کفار مکہ نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے آباء و اجداد پر، بلال کے آباء و اجداد کا کوئی احسان ہوگا، یا جناب والا ان پر بلال کا کوئی احسان ہوگا، اس احسان کے بدلے میں اسے جناب والا یہ نجات دلائی ہے انہوں نے۔ تو اللہ نے گواہی دی نہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس نے صرف اللہ کی مرضی کو پانے کے لیے یہ کام کیا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی
اور رضا اسی میں تھی کہ رسول اللہ کے غلام جو مسکین غلام ہیں، غلام جو مارے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، ان کو آزاد کرا کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کے لیے ان کو آزاد کرنا ہے۔ الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ ولسوف یرضیٰ، اللہ تعالیٰ خوب راضی ہو گیا ہے اس رویے سے۔ پھر اس سورہ مقدسہ کے بعد سورہ دعا ہے، دحا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خصائص ہیں، وہ کمالات ہیں کہ جن کی مثال سوچنا بھی غلط ہے، بن نہیں سکتی۔ یہ کیا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جس وقت تم تبسم فرماتے ہو تو رخسار رحمت پر ایک سرخی مائل ایک احساس آتا ہے، یہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح سورج طلوع ہو رہا ہے اپنے مطلع پر، چاشت کا وقت ہے، اور وہ ہر اس کے اندر جو خنکی ہوتی ہے اس کی تاثیرات سے کائنات کے وجودوں کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی تیرے تبسم کی حرمت میں عاشقان مصطفیٰ کے دلوں کے اندر تیرے پیار کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور میری خشیت کا نور پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اس استعارے کے طور پر استعمال فرمایا گیا۔ واللیل اذا سجا، اور جس وقت آپ زلفیں سنوارتے ہو تو رات چھا جاتی ہے، اس رات کے چھا جانے کی حرمت کی قسم۔ ما ودعک ربک، اس صورت کے نزول سے پہلے ایک معاملہ تھا کہ کچھ دیر کے لیے وحی رکی رہی، تو کفار مکہ نے موقع غنیمت جانا آقا علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا، تانے دونی شروع کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کا خدا چھوڑ گیا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے اس نے خدا چھوڑ گیا ہے، برا جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پیار کی عظمت والے ان حرمت مآب جذبوں کو قسم یاد فرما کے بیان فرمایا مجھے تیرے حسن کی اس سرخی اور لطافت کی قسم، زلف عنبرین کی حرمت کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ اے اللہ پھر اتنی دیر تک یہ لمحات محبت میں جو سلسلہ کلام تھا کیوں رکا رہا؟ فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، حبیب ہم تو تیری عظمتوں کی ترتیب میں مصروف رحمت تھے، تیرا ہر آنے والا لمحہ حیات پہلے لمحے سے کہیں بلند تھا، ہم تو اس شان کے ساتھ مصروف رحمت تھے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو تو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اللہ دینے سے بس نہیں کرے گا۔ بس یہ کلمہ سننا تھا کہ سید المرسلین رحمۃ للعالمین جذبات شفقت سے بھر گئے اور سجدے میں گر گئے اور رونے لگ گئے۔ کہا جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ اب کیوں روتا ہے، سجدے میں گڑ گڑاتا کیوں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے میری امت یاد آ گئی، جب میرے رب کی رحمت کا یہ منظرنامہ میرے سامنے آیا تو امت کے حالات آئے تو میں نے چاہا امت کے لیے کچھ مانگ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے آواز آئی، سنردیک فی امتک ولا نسوک یا حبیب اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں تمہیں تیری امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے اور کبھی مایوس نہیں کریں گے، پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ وہ عظمتیں ہیں، یہ وہ وقار ہے امت مسلمہ کا جو اللہ کو بھی ملحوظ ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملحوظ ہے، اور اس کی تصدیق قرآن کی آیات پیش کر رہی ہیں۔ اس امت کا یہ مقام اتنی عظمتوں کے سینے میں محفوظ ہے تو اس امت کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ لیکن کاش ہم بھی امتی بننے کی کوشش کریں، ہم بھی غلامی کا دم بھرنے کے لیے وہ کردار دیں جس کا تقاضا قرآن کرتا ہے، وہ اخلاقی رویے سامنے لے آئیں، وہ سوچ اور شعور جس کے اندر انسانیت کی بھلائی ہے، وہ رویے ہم پیش کریں گے تو یقیناً ہم امتی کہلانے کے حقدار ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، پچھلی محبت کا حوالہ دیا، علم یجد کا یتیما فآویٰ، اے حبیب جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی آغوش رحمت کے نور میں آپ کو سمیٹ لیا۔ تو اس وقت آغوش رحمت کا نور جو تھا اس کا ظاہری منظرنامہ عالم شہادت میں کیا تھا؟ تو پوری اہل سنت کے تمام مفسرین کرام نے اس معنی کی جستجو کی ہے کہ کون ہے آوا جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حالت یتیمی میں سمیٹ کر حفاظت بھی فرمائی، خدمت بھی فرمائی، وہ کون ہے؟ تو پوری تاریخ انسانیت کے اندر کوئی کسی اور کوئی شخص کوئی نظر کسی کو آیا ہی نہیں، نہ کوئی تھا نہ آیا ہے،
اور اگر وہ کوئی ذات تھی جسے آغوش الہی بننے کا شرف حاصل ہے، جسے مشکات قرآنی بننے کا شرف حاصل ہے، اسے سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، ان کا تشخص اس قرآن میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ تو جس کو اللہ اس شان میں بیان کرے اس پر بھی بحث بنتی ہے۔ یہ بحث کا جوڑ توڑ جو ہے نا، اس کو دفن کر دیا جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان کا ایمان کو ہم تلاش کریں یا نہ کریں، یہ سب ڈرامہ ہے اور بنی امیہ کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ابھی بتاؤ جس وقت آپ ہماری محبت میں سربست تھے تو کس نے آپ کو بیدار کر کے کہا اٹھو، امت کو بھی جگانا ہے، رحمت سے مالا مال کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جس وقت آپ ضرورت مند تھے، آپ کی امت بڑھ رہی تھی اور معیشت جو تھی وہ اس وقت اتنی مضبوط نہیں تھی، تو کس نے آپ کو غنی کر دیا ہے؟ مال خدیجۃ الکبریٰ سے۔ اللہ اکبر۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ حضور کا وصف بیان فرمایا کہ جو یتیم ہے اسے عنایت کر دیا جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل آئے اسے خالی نہیں۔ یہ دربار رسالت کی حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کا رب جتنی نعمتیں آپ پر فرما رہا ہے اس کو کھول کھول کر بیان کرو۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ علم نشرہ ہے، اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَکَ، جس بوجھ نے آپ کو دبوچ رکھا تھا امت کے غم نے، ہم نے آپ کی کمر سے اٹھا کر پھینک دیا ہے، ان کی مغفرت کر دی ہے، بخشش کر دی ہے۔ یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ پردہ رحمت میں محبوب سے کر رہا ہے وعدے وعید، اور امت کہاں جا رہی ہے؟ اہل علم سے گزارش ہے کہ امت کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کرو، دامن قرآن سے وابستہ کرو، اور ذات وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے نور کی عظمت میں شریک اپنا وابستہ کرو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم امت کو تقسیم کریں اور فرقے بنائیں اور جوڑ توڑ کرتے رہیں اور اپنی کمائی کرتے رہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ فرقہ واریت جو ہے یہ شرک سے بھی بدترین گناہ ہے، شرک سے بھی۔ اور قرآن کریم نے ٹائٹل کے طور پر کہا ہے کہ فرقہ واریت جو ہے یہ ذہنی عیاشی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ذہنی عیاش لوگ ہیں جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری سورہ مقصہ ہیں، سورہ 3 ہے، اس کے معاملات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے قسم اٹھا کر بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت انسان کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا ہے، پھر یہ اسفل السافلین کی طرف خود گیا ہے، پھر ہم نے اس کو ایمان اور عمل صالح سے اٹھان دی ہے، پھر یہ اعلیٰ علیین پر جا پہنچا ہے۔ پھر سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ہم نے اپنے دین کا آغاز تعلیم اور تعلم سے کیا ہے، پڑھنے اور پڑھانے سے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لیکن حیرت ہے، جس امت کا تقدس اور جس کا شرافت کا معیار تعلیم اور تعلم ابتدا سے پہلی وحی کی صورت میں ہو، وہ امت تعلیم اور تعلم سے ہٹ جائے تو پھر اس کو امت کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر سورہ قدر ہے، اس کی عظمتیں بیان فرمائی، لیلۃ القدر جو ہے وہ آ رہی ہے، 27 کو گزر چکی ہے ماشاءاللہ۔ اسی کے بعد پھر اور سورہ مقصہ ہیں، چلتے چلتے پھر سورہ الإلاف قریشن ہے، اور اصحاب فیل والی صورت ہے۔ ان کے مضامین اکثر اوقات لوگ جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے خرابی ہے، وہ نمازی جو نماز کو احترام نہیں دیتے اور ریاکاری کرتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش ہے۔ پھر سورہ کوثر ہے، اس کی بڑی خوبصورت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائی۔ سورہ کافرون ہے، سورہ نصر ہے۔ ہاں جی، یہ ساری چیزیں زبان زد عام ہیں، اس لیے اب وقت نہیں ہے، میں سمیٹ رہا ہوں۔ پھر سورہ قل هو اللہ احد ہے، جو تہائی قرآن ہے، جس میں اللہ کی صمدیت ہے، بے نیاز ہے، اور جو اس کا وظیفہ کرتا ہے نا بندہ، اللہ اس کو بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، دے فلق اور ناس دونوں صورتیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ امت کی حفاظت کے لیے ہیں، جادو ٹونے اور اس طرح کی خرابیوں سے حفاظت کے لیے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، کہ اس قرآن نے حضرت انسان کو ہر طرف سے سمیٹ کر ایک نور کا ماحول عطا فرمایا ہے۔ اب انسان ہے، اس کی بدبختی ہے، اس نور کی دیواروں کو پھلانگ کر وہ باہر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو توفیق دے کہ قرآن میں ہی رہے اور قرآن ہی کے ساتھ رہے،
اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تکمیل کی اور 30 پاروں کے نور کے جلووں سے ہم گزرے۔ ہم اس وقت دعا کر رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم کا نور ہمارے سینوں میں اتار کر اس نور کی روشنی میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سچ ٹی وی کی سکرین نے بحمدللہ تعالی ہمارا ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے، اور یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ میں دعا گو ہوں سچ ٹی وی کے چیئرمین صاحب اور اراکین اور یہاں جو ہمارے ساتھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ اب میں پوری امت کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں، بس آخری لمحات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآباء سیدنا مولانا محمد وامہات سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ خلاق کائنات ہماری اس حاضری کو بارگاہ رحمت میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانی کو خوشحالیوں میں بدل دے۔ اے اللہ قرآن کے نور سے مالا مال کر دے امت محمد کو۔ یا اللہ قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ قرآن سے وابستگی کا جذبہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری فطرتوں کا نور قرآن بن کر رہے، تیرے محبوب کی محبت کا سرور ہماری فطرتوں کا حصہ بن کر رہے، تیرے محبوب کی آل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں کی محبت جو ہے وہ ہمارے شامل حال رہے۔ پروردگار عالم پاکستان پر رحم فرما، پاکستان پر رحم فرما۔ یا اللہ اس کے اندر جو سیاسی افتراق ہے اس کے دور فرما، جو مذہبی افتراق ہے اس کو دور فرما، امت کو وحدت نصیب فرما، پاکستان کے علماء کو وہ شعور عطا فرما کہ قرآن کریم کی روشنی کو سامنے لے کر امت کو ایک کرنے کی وہ جد و جہد کریں۔ یا اللہ سیاستدانوں کے اندر بھی جتنے لوگ متفرق ہیں، ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہے ہماری سیاست کا ماحول، اے اللہ اس کو بھی قرآن کریم کے نور کے ساتھ منور فرما دے، اور ہمیں ایک قوم بنا دے، ہمیں ایک وحدت میں، یا اللہ ہمیں ایک وحدت میں جمع کر دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جمع کر دے۔ اللہ کریم اپنا فضل و احسان فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرضے سے خلاصی نصیب فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کی دور فرما، دکھ اور رنجوں سے پناہ عطا فرما، عافیت اور سلامتی نصیب فرما، خیر اور برکت فرما، عالم اسلام کو غلبہ اور قوت نصیب فرما، پاکستان کو استحکام اور سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے لیے اگر اس پاکستان کا انتخاب بطور قائد ہے، قیادت ہے، تو یا اللہ وہ صلاحیتیں عطا فرما کہ تیرے محبوب کا یہ ملک جو ہے وہ روشنی، وہ اس عظمت کے ساتھ آگے بڑھے کہ پوری امت یکجا ہو جائے اور سلامتی کے نور میں اتر جائے، اور باہمی بھائی چارے کی محبت نصیب فرما، ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، اور قرآن پاک پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو قرآن کا مقام ہے ہمیں اس کے سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کوئی تیری توفیق تھی اس توفیق کے مطابق، حالات اور ماحول کے منظرنامے کے مطابق اس مسکین نے یہ ڈیوٹی سر انجام دی ہے، یا اللہ اسے قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب دربار رسالت میں ایصال فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام کے متبعین علیہم رضوان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین، آباء و اجداد، یا اللہ جدات، امہات، اجداد تمام، بالخصوص سیدنا حضرت ہاشم علیہ السلام، حضرت عبد المطلب علیہ السلام، اور حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام حضور کے والدین کریمین، اور بالخصوص سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات، اور پھر ازواج مطہرات، اولاد پاک، عطرت پاک، عشیرت پاک، اصحابہ کرام، خلفاء راشدین، انصار مہاجرین، صحابین، صحابیات، تابعین، تابعیات، تبع تابعین، تبع تابعیات، ائمہ مجتہدین، تمام سلاسل کے تمام اولیاء کاملین، خاص کر یا اللہ اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان مسکین کے والدین کی روحوں کو ایصال فرما۔ یا اللہ ہمارے محسن قبلہ افتخار نقوی صاحب کے والدین کو اس کا ثواب، جنہوں نے یہ اہتمام کیا، انسلام کیا، اور میرے عزیز بیٹوں نے میرے ساتھ مل کر جتنی محبت کا اظہار فرمایا، کیمرہ مین ہے یا پروڈیوسر ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جس نے اس محبت میں یا اللہ حصہ ڈالا ہے، اللہ ان کے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور ان کو دین و دنیا میں برکتیں عطا فرما، اور ان کے دامن کو اپنی رحمت سے معمور فرما، ساری امت پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، پاکستان پر رحم فرما، کل مسلمان پر رحم فرما،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ قبلہ چیئرمین صاحب کے والدین کی مغفر بھی فرما، ان کے درجات بھی بلند فرما، ساری امت برومہ کی بخشش مغفر فرما۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس جس چیز کی کمی ہے اسے مالا مال فرما۔ وما علینا الا البلاغ مبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآباء سیدنا مولانا محمد وامہات سیدنا مولانا محمد بعدد مرداتک یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔